بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے۔ اس کے اندر مومنین کی 5 صفات کا ذکر ہے۔ 3 صفات کا ذکر ہو گیا، جو تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو دباتے ہیں۔ والعافین عن الناس، یہ اگلی 4تھی صفت ہے، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت فرماتے ہیں، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ 2 صفات ہیں۔ دیکھیں، جیسے جیسے صفات آگے بڑھتی جا رہی ہیں ویسے ویسے ان کا دائرہ تنگ ہوتا جاتا ہے، یعنی کہ لوگوں کی تعداد اس میں کم ہوتی جاتی ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ متقین کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ غصے کو دبا دینا۔ غصے کو دبا دینے کے اندر بھی آپ دیکھیں معاملہ کس قدر صفر ہوتا ہے، اور عام لوگوں کا تو کیا کہنا، ہمارے دیندار لوگ بھی اس معاملے کے اندر، اور دیندار اور مقتدار لوگ بھی اس معاملے کے اندر مار کھا جاتے ہیں۔ کبھی ایکسیڈنٹ ہونے لگا تو اس کو ہاتھ دکھا دیے، ہاتھ دکھا دیے، لعنت بھیج دیے۔ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب وہ چلتی گاڑی پہ گاڑی تو اس کی روک نہیں سکتا، اور اسی طریقے سے غصے کا اظہار کر دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں کل آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی۔ آگے ہے والعافین عن الناس۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ غصے کو دبا دیتے ہیں، کوئی کہیں سے بات سن لیا یا پھر کسی کے بڑی پوسٹ کو دیکھ کے اس کے سامنے غصہ آیا، اس غصے کو دبا لیا، لیکن دل سے معاف نہیں کرتے ہیں، دل کے اندر بغض رکھتے ہیں۔ اگر موقع ملا تو میں بھی اپنا کام دکھاؤں گا۔ جیسی موقع ملتا ہے ویسی وہ بغض دل سے باہر آ جاتا ہے، ویسی وہ نفرت دل سے باہر آ جاتی ہے۔ حضرت مولانا اسلم شیخ عبوری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب اس آیت کا درس دیا تو فرماتے تھے کہ میں تعلیماً لوگوں کو بتاتا ہوں کہ فرمایا کہ میں دل کے اندر کسی کے لیے کوئی بات نہیں رکھتا، جیسی اگر کوئی میرا قصور کرتا ہے، کوئی معاملہ کرتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس کا ثمرہ تو ایک تو یہ ملا کہ درس قرآن دے کے جا رہے تھے تو فائرنگ ہونا شروع ہوئی، تو گارڈ آگے پیچھے بھاگا تو گارڈ کا بازو کر دیا، بھائی مرنے کا وقت آ گیا، کلمہ پڑھ لو۔ چاروں طرف گولیاں برس رہی ہیں اور گارڈ کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے چھوڑو ان سب چیزوں کو، مرنے کا وقت، اسی وقت گولی آ کے لگی اور شہید ہو گئے۔ تو یہ تو ایسے ہی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ دل میں کسی کے بارے میں نفرت نہیں رکھنی چاہیے، دل میں کسی کے بارے میں بغض اور عداوت کہ یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے، دل کو خالصتاً اللہ کے لیے پاک رکھنا چاہیے۔ دل میں یہ فلاں نے ایسا کیا، اس کا یہ قصور، اس کا یہ قصور، اور کچھ عرصے کے بعد وہ بغض اور عداوت زبان کے راستے سے وہ غصے کی صورت میں نکل رہا ہوتا ہے۔ تو غصے کے وقت تو ضبط کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں اس کو دل سے معاف نہیں کرتے، اور بھلے سے سامنے والے کو قصور ہے یا یہ سمجھ رہا ہے کہ سامنے والے کا قصور ہے۔ تو اس لیے یہ دل کا معاملہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی قصور ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ نے نہیں کیا، یا آپ کچھ نہیں کر سکتے اور آپ نے نہیں کیا، تو دل میں اس کے لیے نفرت نہ رکھی جائے۔ ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دور سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ آپ کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہوا۔ تو صحابی کا نام لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ایک گمان ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر اٹھے، ان کے پیچھے چلے گئے۔ یہ میں ویسے مفروضۃً عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ صحابی ہیں جو کہ دن کو پورا دن روزہ رکھتے تھے، پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ان صحابی کے بارے میں کہ میں پورا دن روزہ رکھتا، میں پوری رات عبادت کرتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی کون سی اتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ دنیا میں جنتی ہونے کا بتا دینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ساری زندگی محنتیں کر کے،
ساری زندگی مجاہدے کر کے گزارے، ساری زندگی دین کا کام کیا، ساری زندگی دین کی خدمت کیا، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم جنتی ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا ہے، کوئی بہت بڑا ہے، دارالعلوم دیوبند کا بانی ہے، یا کوئی بہت ہی بڑا عالم ہے، ہم نہیں کہہ سکتے یہ جنتی ہے۔ ہم وہ اس کی خدمات دینیاں آج تک چل رہی ہیں، بطور مثال اس کی خدمات دینیاں وہ صدیوں سے چل رہی ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن ہم اس کو جنتی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے۔ لیکن جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی ہے، خود سوچے کہ کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا آپ نے عہدہ دے دیا۔ ساری زندگی لگا رہے، بلکہ کروڑوں برس کی زندگی ہو جائے، اس میں دین کا کام کرے، مرنے کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا یہ تو جنتی ہے۔ ہاں، بچوں کا معاملہ الگ ہے۔ تو یہ بہت بڑا عہدہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بڑے پریشان ہوئے کہ اس کی کون سی نیکی ہے جس کے عوض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے، اور مسلسل 3 دن تک فرما رہے ہیں۔ تو یہ میں نیکی تو دیکھوں، اس کے پیچھے یہ 3 دن تک دیکھا تو بابا جی نے تہجد بھی نہیں پڑھی، جو ہر ایک صحابی، چھوٹے سے چھوٹا صحابی پڑھا رکھتا تھا، بابا جی نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی۔ 3 دن کے بعد کہنے لگے میں جا رہا ہوں، لیکن میں یہ دیکھنے آیا تھا۔ قصہ مختصر فرمانے لگے میرے اندر تو کوئی نیکی نہیں ہے، البتہ اتنا ہے میں دل میں کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھتا، دل میں کسی کے بارے میں غصہ نہیں رکھتا۔ دل میں کسی کے بارے میں غصہ رکھنا اس چیز کا نام بغض ہے۔ دل میں کسی کے بارے میں برائی نہیں رکھتا۔ یہ غیبتیں کیوں ہوتی ہیں؟ دل کی برائی کی وجہ سے۔ اور لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ دل کے اندر نفرتیں آ جاتی ہیں، دل میں دوسرے کی حقارت آ جاتی ہے۔ تو اتنی بڑی نیکی ہے کہ بغیر تہجد اور بغیر روزوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ جنتی ہے۔ تو مولانا اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے جو دشمن رشتہ دار ہیں ان کو بھی میں نے باری لگائی ہوتی ہے، میں ہفتے میں فلاں دن، فلاں مہینے میں فلاں دن میں فلاں کو فون کر کے پوچھتا ہوں بھی کیا حال ہے، خیریت؟ فرمایا کہ اس سے مجھے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا کہ چینی کے اندر مزہ ہے، لیکن خدا کی قسم ایمان میں بھی مزہ ہے۔ وہ اس کو چکھ کے دیکھے کہ اپنے آپ کو نیچے مٹانے کا کس قدر زیادہ مزہ ہے، اس میں کس قدر زیادہ لذت ہے، اس کو مٹا کے دیکھیں۔ اور یہ بڑا آسان ہے، دل کے اوپر بوجھ ہوگا لیکن ہے آسان۔ اس کے لیے نہ داڑھی رکھنے کی ضرورت ہے، نہ ٹوپی پہننے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو حلال کمانے کی ضرورت ہے، نہ یہ سب چیزیں ضروریات دین ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ لیکن یہ جو صفات اپنانا ہے، ان صفات کا مزہ حاصل کرنے کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل کی محنت ہے، اس میں تھوڑی سی دل کی محنت ہے۔ دل محنت کرتا ہے، اس کے بعد اعضاء پہ اس کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بھئی یہ ایسی صفات ہیں جو ہر آدمی اپنا سکتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین۔ اور پھر اب جو اگلا دائرہ ہے، اگلا دائرہ اور بھی زیادہ تنگ ہے کہ معاف کر دیا، معاف بھی کر دیا، لیکن معاف کرنے کے بعد احسان کتنے لوگ کرتے ہیں؟ میرے استاد حضرت مولانا نجیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم ابو داؤد شریف پڑھائی، بہت سی کتابیں ہم نے ان سے پڑھی، تو وہ کبھی کسی طالب علم کو ایسے کر دیا کہ اس کو ڈانٹ دیا، تو استاد ہو کے شاگرد کو کہتے بھئی میں نے آپ کو زیادہ اگر ڈانٹ دی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ تو وہ طالب علم ویسے ہی پانی ہو جاتا تھا، پھر اس کو بعد میں اپنے کمرے میں بلاتے، اس کو چائے بھی پلاتے تھے، جتنی ان کی وسعت ہے، جتنی ان کی طاقت ہے۔ اشرف المدارس میں آج بھی پڑھاتے ہیں، استاد الحدیث ہیں، تو جتنی ان کی وسعت ہے اتنا لازمی کرتے ہیں کہ چھوٹا سا احسان ضرور کر دیں۔ اگر کسی کے اوپر کسی کے ساتھ کوئی غلطی کا معاملہ ہو گیا، برائی کا معاملہ ہو گیا، تو ایسا معاملہ کرے۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو کہ بہت بڑی صفات میں سے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بازار میں کھڑے ہو کے کسی آدمی نے گالیاں دینا شروع کر دی، امام ابو حنیفہ خاموش رہے ہوئے۔ ایک اور واقعہ یاد آئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہوا، والدہ کی عمر 80 برس تھی، تو ایک صاحب آئے، درس کے اندر امام ابو یوسف بیٹھے ہوئے اور ہزاروں شاگرد بیٹھے کھڑے ہوئے کہ ابو حنیفہ میں نے تیری ماں سے شادی کرنی ہے۔ کیسا خطرناک معاملہ ہے، میں نے تیری ماں سے شادی کرنی۔ فرمایا کہ آپ تشریف رکھیں، میری ماں عاقل اور بالغ اور سمجھدار ہے، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، اگر وہ فرمائیں گی تو میں آپ کی ان سے نکاح پڑھوا دوں گا۔ یہ کتنے بڑے حلم کی بات ہے۔ ساتھ درس ختم ہو، وہ ڈھیٹ آدمی وہی بیٹھا رہا۔
ساتھ لے کے چلے، گھر کے دروازے پہ پہنچے، گھر کے دروازے پہ پہنچ کے چہرہ واپس موڑا اور فرمایا آپ نے واقعی میری والدہ سے شادی کرنی ہے؟ وہیں پر دھڑام سے گرا اور انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ابو حنیفہ کے حلم نے اس کو مار دیا ہے۔ تو یہ حلیم آدمی، احسان کرنے والا آدمی کبھی لوگوں کی نظروں سے گرتا نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کو گالیاں دے رہا تھا سر بازار لوگوں کے سامنے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے کانوں میں آواز آئی، وہاں سے گھر جا کے دیکھا کہ پیسے کتنے ہیں، تو 100 درہم نکالے اور 100 اشرفیاں نکالی اور 100 اشرفیاں نکال کے خود لے کر، ملازم کو نکال، خود لے کر دروازے پر گئے۔ بھئی میرے پاس تو کوئی نیکیاں نہیں ہیں، آپ میری غیبت کر رہے تھے، مجھے پتہ چل گیا، تو آپ کا شکریہ، آپ اپنی نیکیاں جو ہے وہ مجھے دے رہے تھے۔ وہ وہیں پر قدموں میں گر گیا۔ پھر امام ابو حنیفہ کے کبار شاگردوں میں سے اس کا شمار ہونے لگا۔ تو بھئی یہ ایسی چیز ہے کہ دوسرے پر، اگر دوسرے پہ آپ کو غصہ آیا تو یہ نہیں کہ آپ گاتے پھرو وہ میرے بارے میں ایسے کہہ رہا ہے، یاد رکھنا میں اپنی صفائی پیش کروں، یاد رکھنا میں ایسے کروں، یاد، سب نفس کے حوصلے ہیں۔ صرف یہ 3 صفات اگر آ جاتی ہیں، جیسے 5 میں 5 صفات ہیں، یہ 3 صفات آ جاتی ہیں کسی بھی انسان کے اندر، میں صرف یہ نہیں کہا ٹوپی والے انسان کے اندر، داڑھی والے آدمی کے اندر، کسی بھی انسان کے اندر، تو یہ متقین میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ شمار کریں گے۔ باقی کامل تقوی ان سب صفات میں نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ شمار کسی نہ کسی طریقے سے تقوی کے ذرات کسی نہ کسی طریقے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ بھی بہت بڑی صفات ہیں، 5 صفات اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر ہیں۔ ينفقون فی السراء، کہ خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، تنگی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو دباتے ہیں اور معاف کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ 5 صفات اپنانے کی توفیق